السلام علیکم۔ ڈیلی گلف اردو میں خوش آمدید۔ شارجہ میں 2 سالہ مدت کے لیے گاڑیوں کی رجسٹریشن کا اعلان کر دیا گیا۔ آپ بھی موقع سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ دبئی پولیس نے عید الاضحیٰ پر متعدد وارننگز جاری کر دیں۔ اماراتی حکام نے تعطیلات کے لیے بیرون ملک جانے والوں کو اہم ہدایات جاری کر دیں۔ متحدہ عرب امارات میں عید کی نماز کب ادا کی جائے گی؟ کورونا کے لیے احتیاطی تدابیر کیا ہوں گی؟ متحدہ عرب امارات میں کورونا کے مزید 1508 کیسز، 2 ہلاکتیں بھی ریکارڈ کر لی گئیں۔ پاکستان کی افغانستان کے ساتھ سفارتی جنگ جاری، سفیر کو وطن واپس بلا لیا۔ تفصیلات کی جانب بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کے بٹن پر پریس کر دیں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں۔ متحدہ عرب امارات میں کورونا کے مزید 1508 کیسز، 2 ہلاکتیں بھی ریکارڈ کر لی گئیں۔ تفصیلات کے مطابق متحدہ عرب امارات کی منسٹری آف ہیلتھ اینڈ پریونشن کی جانب سے پیر کو جاری کردہ بیان میں کہا گیا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران مملکت میں مزید 1508 کیسز رپورٹ ہوئے ہیں، جبکہ صحت یاب ہونے والے افراد کی تعداد 1477 ہے۔ اس عرصے کے دوران مزید 2 ہلاکتیں بھی ریکارڈ کی گئی ہیں۔ بتایا گیا ہے کہ نئے کیسز مملکت میں ہونے والے 2,27,582 ٹیسٹ کے نتیجے میں سامنے آئے ہیں۔ وزارت صحت کی جانب سے جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق 19 جولائی تک مملکت میں مجموعی طور پر کورونا کیسز کی تعداد 6,62,486 تک پہنچ چکی ہے، جس میں سے 6,40,248 مریض صحت یاب ہو چکے ہیں۔ ابھی تک کورونا سے مملکت میں مجموعی طور پر ہلاکتوں کی تعداد 1900 ہو چکی ہے۔ بیان کے مطابق مملکت میں کورونا کے ایکٹیو کیسز کی تعداد 20,338 ہے۔ متحدہ عرب امارات میں عید کی نماز کب ادا کی جائے گی؟ کورونا کے لیے احتیاطی تدابیر کیا ہوں گی؟ تفصیلات کے مطابق مساجد اور مسلح یعنی کھلے مقامات پر رواں سال 20 جولائی بروز منگل سماجی فاصلے کا خیال رکھتے ہوئے عید الاضحیٰ کی نماز ادا کریں گے۔ یہاں متحدہ عرب امارات میں نماز کے اوقات کار کی مکمل فہرست دستیاب ہے۔ ابوظہبی صبح 6:02 پر، العین صبح 5:56 پر، مدینہ زید صبح 6:07 پر، دبئی صبح 5:57 پر، شارجہ صبح 5:54 پر، عجمان صبح 5:54 پر ہوگی۔ نماز سے پہلے خطبے کا زیادہ سے زیادہ دورانیہ 15 منٹ ہوگا۔ مساجد اور مسلح کے دروازے نماز سے صرف 15 منٹ قبل کھولے جائیں گے۔ عبادت گاہوں کو نماز کے فوراً بعد بند کر دیا جائے گا۔ نمازی اپنے ساتھ جائے نماز لے کر آئیں گے۔ سماجی فاصلے کے سٹیکر بھی آویزاں کیے جائیں گے۔ دبئی پولیس نے عید الاضحیٰ پر متعدد وارننگز جاری کر دیں۔ تفصیلات کے مطابق ابوظہبی پولیس نے اہم وارننگ جاری کر دی ہے۔ پولیس کی جانب سے کہا گیا ہے کہ عید کی تعطیلات کے دوران سڑکوں پر خطرناک ڈرائیونگ سے باز رہیں۔ اس کے علاوہ بغیر اجازت آتش بازی پر بھی پابندی عائد ہے۔ ممنوعہ علاقوں میں سائیکلنگ کی بھی اجازت نہیں ہوگی۔ دبئی پولیس کے کمانڈر ان چیف لیفٹیننٹ جنرل عبداللہ خلیفہ المری نے والدین پر زور دیا ہے کہ وہ عید کے دوران اپنے بچوں پر نگاہ رکھیں، خصوصاً پبلک پارکس میں انہیں اپنی نظروں سے اوجھل نہ ہونے دیں تاکہ کسی قسم کی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ لیفٹیننٹ جنرل المری نے مزید کہا کہ پولیس کی جانب سے عید الاضحیٰ کے حوالے سے تمام تیاریاں اور انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں۔ ہم نے تمام پولیس اسٹیشنز اور جنرل ڈپارٹمنٹس کے لیے ایک پلان آف ایکشن تیار کیا ہے، جس کے تحت تمام داخلی اور خارجی راستوں پر پیٹرولنگ میں اضافہ کیا جائے گا۔
اماراتی حکام نے تعطیلات کے لیے بیرون ملک جانے والوں کو اہم ہدایات جاری کر دیں۔ تفصیلات کے مطابق امارات میں گرمیوں کی تعطیلات 1 جولائی سے شروع ہو چکی ہیں۔ اس کے علاوہ اب عید کی تعطیلات بھی ہیں، جس دوران لاکھوں افراد سیر و تفریح کی خاطر دیگر ممالک کا رخ کر رہے ہیں۔ اس موقع پر دبئی ہیلتھ اتھارٹی DHA کی جانب سے مسافروں کو کورونا وبا سے محفوظ رکھنے کی خاطر تازہ ترین ٹریول ایڈوائزری جاری کی گئی ہے، جس میں سفر سے پہلے ویکسین کی دونوں خوراکیں لازمی لگوانے کی ہدایات کی گئی ہیں، اور ساتھ ہی یہ بھی ہدایات کی گئی ہیں کہ ایسے ملک کا رخ کریں جہاں کورونا کیسز کنٹرول میں اور کم گنتی میں ہوں۔ جس مقام پر جا رہے ہیں اس کے حوالے سے ٹریول کلینک پر اپوائنٹمنٹ لے لیں تاکہ آپ کو تمام ممکنہ خطرات کے بارے میں آگاہی ہو سکے۔ جس ملک جا رہے ہیں وہاں کے کورونا سے متعلق ریگولیشنز اور پروسیجر کے مطابق مکمل آگاہ رہیں۔ اگر آپ کو کسی بیماری کا سامنا ہے تو سفر سے پہلے اپنے معالج سے مشورہ کر لیں۔ جس ملک میں جا رہے ہیں وہاں ایسے ہوٹل میں قیام کریں جہاں کورونا SOPs پر مکمل طور پر عمل کیا جاتا ہو۔ شارجہ میں 2 سالہ مدت کے لیے گاڑیوں کی رجسٹریشن کا اعلان کر دیا گیا۔ آپ بھی موقع سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ تفصیلات کے مطابق پولیس کی جانب سے اعلان کیا گیا ہے کہ کچھ گاڑیوں کی اب رجسٹریشن کی مدت 2 سال کر دی گئی ہے۔ شارجہ پولیس میں ڈپارٹمنٹ آف وہیکل اینڈ ڈرائیور لائسنسنگ کا کہنا ہے کہ اگر ڈرائیور کی گاڑی مطلوبہ معیار پر پوری اترتی ہے تو وہ اس سہولت سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ گاڑی نئی ہونی چاہیے۔ گاڑی کی انشورنس بھی 2 سال کی مدت کے لیے ہونی چاہیے۔ یاد رہے کہ عام طور پر متحدہ عرب امارات میں گاڑی کی رجسٹریشن 1 سال کی مدت کے لیے ہوتی ہے۔ ایک گاڑی کو ہر امارات کی ٹریفک اتھارٹی میں رجسٹرڈ کروایا جا سکتا ہے۔ یہ سہولت ٹریفک ڈپارٹمنٹ کی جانب سے سروس سینٹرز، ویب سائٹس یا اسمارٹ اپلیکیشنز کے ذریعے حاصل کی جا سکتی ہے۔ رجسٹریشن کے عمل کو پورا کرنے کے لیے سب سے پہلے گاڑی کی ٹیسٹنگ سینٹر میں انسپیکشن کی جاتی ہے۔ اگر گاڑی کوالٹی کے معیار پر پورا اترے تو اسے ملکیہ نامی رجسٹریشن کارڈ جاری کر دیا جاتا ہے۔ پاکستان کی افغانستان کے ساتھ سفارتی جنگ جاری، سفیر کو وطن واپس بلا لیا۔ تفصیلات کے مطابق پاکستان کی افغانستان کے ساتھ حالیہ کشیدگی کے بعد سفارتی جنگ جاری ہے۔ پاکستان نے افغانستان سے اپنے سفیر کو واپس آنے کی ہدایت جاری کر دی ہے، جس کے بعد پاکستانی سفیر منصور احمد خان اتوار کی رات پاکستان پہنچ چکے ہیں، جس کے بعد وہ آج ان کی دفتر خارجہ میں سیکریٹری خارجہ سے ملاقات شیڈیول کی گئی ہے، جس میں آئندہ حالات پر مشاورت کی جائے گی۔ دوسری جانب افغان حکومت کی جانب سے پاکستان سے اپنے سفیر کو واپس بلانے پر پاکستان نے سخت رد عمل دیا ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ نے اپنے بیان میں کہا تھا کہ افغان حکومت کا یہ فیصلہ افسوسناک ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اگلے بلیٹن تک کے لیے خدا حافظ۔